السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہ صرف اپنے حقوق رکھے ہیں بلکہ اپنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کم رکھتے ہیں اور بندوں کے حقوق زیادہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے، ایک دوسرے کو خوشیاں دینے سے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، امید ہے وہ کہانی آپ کے لیے کافی سبق آموز ہوگی۔ یہ کہانی ایک بچے کے بارے میں ہے جس کا نام تھا عقیل۔ وہ ایک مذہبی گھرانے کا بچہ تھا، اس نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ماں باپ نے اس کو شریعت کی پابندی سکھائی تھی کیونکہ وہ خود شریعت کے پابند تھے، اور بچپن سے ہی عقیل کو دین کی تعلیم دی گئی تھی۔ مگر ہر انسان میں کچھ اچھائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ عقیل بہت چھوٹی سی عمر میں نماز روزے کا پابند تو ضرور تھا، مگر وہ زبان کا بہت تیز اور خراب تھا۔ اس کے والدین اسے سمجھاتے، بہت پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس کو بتاتے، مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی تھی۔ وہ اسی طرح بد زبانی کرتا رہا اور اس کا لہجہ جو ہے وہ اس میں نرمی نہ آ سکی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی عادت پختہ ہوتی چلی گئی۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بہت خوش شکل اور بہت ہی شریف انسان تھا اور دیکھنے والے اس کو پسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن تلخ کلامی اس کی ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، عزیز اقارب، پڑوسی سبھی پریشان تھے، کیونکہ وہ بہت ہی بد زبان تھا اور بہت ہی تلخ لہجے میں لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اسے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی باتوں پر کس قدر اذیت میں آ جاتے ہیں، اور بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا فساد تو مطلب اس کا معمول تھا، اسے تو وہ کبھی اہمیت ہی نہ دیا کرتا تھا۔ محلے میں کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس سے کہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو، تلخ کلامی نہ کرتا ہو۔ اتنا کہ اس کے استاد بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ استادوں کو بھی وہ عزت اور اہمیت نہیں دیتا تھا جو کہ استاد کا حق ہوتا ہے، بلکہ اس کے لہجے میں استاد سے بات کرتے ہوئے بھی ایک حقارت ہوتی تھی، ایک انسلٹنگ سا اس کا بیہیویئر ہوتا تھا۔ وہ خود کو بہت پہنچا ہوا، کوئی بہت ہی بردبار اور بہت ہی کوئی نیک قسم کا انسان سمجھتا تھا، لہٰذا وہ اپنے آگے کسی کو اہمیت دینا ضروری ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید جتنا میں نیک اور پرہیزگار ہوں دنیا میں اور شاید کوئی اتنا نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ایک رات وہ سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور ایک دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ اچانک آواز آئی کہ عقیل کو پیش کیا جائے۔ اسے پیش کیا گیا، دربار میں سامنے لایا گیا تو آواز آئی، کیا اس نے اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، نماز پڑھی، ذکر الہی کیا؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اس نے یہ سب کیا ہے۔ اس پر عقیل کا سر فخر سے اکڑ گیا۔ تھوڑی دیر میں سوال پوچھا گیا، کیا دنیا والے میرے اس بندے سے خوش ہیں؟ جواب آیا نہیں، اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، نہ اس کے بہن بھائی اس سے خوش ہیں، نہ اس کے استاد، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ پھر آواز آئی کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اتنا جلایا جائے جتنا اس نے میرے بندوں کو جلایا، میرے بندوں کو اذیت دی۔ اب تو عقیل کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ فرشتوں نے اسے جکڑ لیا اور لے کر چلے۔ عقیل بری طرح سے چیخ رہا تھا، مگر اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک کسی چیخ پکار میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، وہ اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا، ایک بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے وہ سو کر اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے والدین کے پاس پہنچا، ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تو ماں باپ نے اس کو فوراً معاف کر دیا۔ ماں باپ کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنے دل جیسا بنایا ہے کہ وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، اور ماں باپ نے ساتھ میں اس کو شفقت سے یہ بھی سمجھایا کہ صرف نماز روزے ہی اللہ کی رضا کے لیے کافی نہیں ہوتے، بلکہ جنت کا راستہ تو انسانوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے۔ عقیل نے تہیہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دے گا۔ اس نے اپنے اساتذہ، عزیز و اقارب اور
سارے دوستوں سے معافی مانگی اور حقیقتاً اللہ کا ایک نیک بندہ بن گیا۔